قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. इससे पिछली आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का मौजू है कि कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे ईमान लाने के लिए तैयार नहीं थे और वही बात कि आप तो हमारे जैसे बशर हैं, आप रसूल कैसे हो सकते हैं। उस पे अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कफा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदन, काफ़ी है मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही। अल्लाह ताला की गवाही काफ़ी है इस बात के लिए कि मैं वाकई अल्लाह का रसूल हूँ। यअलमु मा फिस समावात वल अर्द, वो खूब जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। यानी अगर मैं अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब कर रहा हूँ तो फिर अल्लाह खूब जानता है कि मैं झूठा इंसान हूं और अल्लाह मुझे हिलाक करेगा, अल्लाह मुझे उसकी सजा देगा। लेकिन अल्लाह ये जानता है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो अल्लाह की तरफ झूठी बात मंसूब नहीं कर रहा, बल्कि सच्ची बात कह रहा हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। वल्लज़ीन आमनू बिल बातिले, वो लोग जो ईमान लाए बातिल पर, व कफरू बिल्लाहि, और अल्लाह का इनकार किया, मतलब ये जिन्होंने तौहीद को छोड़ा और शिरक का रास्ता इख्तियार किया, उलाइका हुमुल खासिरून, ये वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। आगे फिर एक और जवाब अल्लाह ने दिया कुफार का, जो बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसका मुतालबा कर रहे थे। वो मुतालबा ये था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर वाकई अल्लाह के रसूल हैं और हम आपको जुटला के गुनाह कर रहे हैं
تو پھر ہم پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں؟ اور یہ بات بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں بھی آتی ہے کہ کافروں کو اللہ سزا کیوں نہیں دیتا، مسلمانوں کی اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے، اپنا ضابطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو میں ڈھیل کافروں کو دے رہا ہوں یہ ڈھیل انعام کے طور پہ نہیں بلکہ انتقام کے طور پہ ہے۔ جو کافروں کو ڈھیل دے رہا ہوں میں، اور جو چھوٹ میں نے دی ہے انہیں گناہوں کے لیے، وہ میں ان سے انتقام لے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ گناہ کمائیں، زیادہ سے زیادہ گناہ اس دنیا میں کر لیں، اور جیسے ہی اس دنیا سے جائیں سیدھے ہی جہنم میں پہنچ جائیں، شدید ترین عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے عام آدمی کو بھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے بعض کا فلاں آدمی ہے بڑا ظالم ہے، بڑا بدماش اور گنڈا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اسے اللہ سزا کیوں نہیں دیتا؟ اسے اللہ کا سرکش ہے، اللہ کا باغی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈھیل میں نے خود دی ہے، اور ڈھیل یہ میری ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، یہ تو میرا انتقام ہے ان سے۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ یستعجلون، اور یہ لوگ عجلت کرتے ہیں، اور یہ لوگ جلدی چاہتے ہیں کا تجھ سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یستعجلون کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اسے جلدی مانگتے ہیں بالعذاب، عذاب کو، کہ وہ عذاب ہم پہ آتا کیوں نہیں جس کی آپ بار بار ہمیں دھمکی دیتے ہیں، جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں، وہ عذاب ہم پہ آتا کیوں نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہ ہو کیا گیا ہوتا وقت مقرر، اجل کا معنی وقت اور مسمن مقرر کیا گیا، اگر ان کے عذاب کا وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پہ عذاب آ جاتا۔ اور اللہ کے قوانین اور اللہ کے ضابطے تو بڑے اٹل ہیں، اللہ کے قوانین بدلتے نہیں۔ اللہ نے جو وقت کسی کے لیے لکھ دیا ہے، انسان خواہ کتنا بھی الجھتا رہے، جھنجھلاتا رہے، یہ ایسے کیوں نہیں ہو جاتا، ایسے کیوں نہیں ہو جاتا، جو اللہ نے وقت لکھا ہے وہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ جس قوم کو یا جس فرد کو اللہ نے جتنا وقت دیا ہے اللہ وہ وقت پورا کریں گے، اور جب وقت آ جائے گا پھر اللہ مہلت نہیں دیں گے۔ اگر ان کے لیے وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا لجاءہم العذاب، عذاب ان پہ آ جاتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ، یاتین کون سا فعل ہے؟ مضارع بلند ہے، اور مضارع کے بعد لن آنے سے اس کے معنی مستقبل کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، اور زبردست تاکید آ جاتی ہے اس میں کہ یہ بات تو پکی ہے، یہ بات ہو کے رہے گی۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ، وہ ضرور عذاب آ کے رہے گا ان پہ، لیکن فرمایا بغتتاً، آئے گا اچانک۔ یہ اپنی بدماشیوں میں لگے ہوں گے، یہ اپنی غنڈہ گردیوں میں لگے ہوں گے، اپنے عیش و آرام میں لگے ہوں گے، یہ اپنی دنیا کی رنگیلیوں میں پڑے ہوں گے، دنیا کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور بغتتاً اچانک آ جائے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ گولا کدھر سے آیا۔ انسانوں میں اتنی اکڑ ہے، ہاں یہ ہم ہٹ کریں گے، پتہ نہیں چلے گا یہ کہاں سے ہٹ ہوا۔ اور اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اللہ بھی ایسے راستے سے پکڑیں گے، اللہ بھی ایسے عذاب کا کوڑا ایسے راستے سے پھینکیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ عذاب کیسے آیا۔ انسان بڑا عقل مند بنتا ہے، یہ بڑی عقل ہے، سارے راستے بڑے دیکھ دا کے سنبھال لیے، یہ راستہ بھی بند ہے، یہ راستہ بھی بند ہے، یہ راستہ بھی بند ہے، مجھ تک تو ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی، کوئی پرندہ نہیں پھڑک سکتا۔ لیکن اللہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ میں ایسے راستے سے آؤں گا کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کیسے آتے ہیں۔ اللہ خود کام کروا دیتے ہیں کہ یہ کام کرو تم،
اور انسان بڑا عقل مند بن کے کرتا ہے چیف جسٹس کو نکال دو یہاں سے, یہی اچھا ہے میرے لیے. یہ بات تمہارے دل میں کس نے ڈالی؟ یہ کس نے لکھوایا تم سے؟ یہ دستخط کس نے کروایا تم سے؟ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے. اور اللہ کے پاس وہی پتہ نہیں کیا کچھ ہے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے. تم نے اپنے بارے میں تو یہ گمان کر لیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, آئین سے ماورا بھی میرے پاس اتھارٹی ہے کرنے کی. تمہیں ذلیل کرنے کے لیے, ملک کو ذلیل کرنے کے لیے, قوم کو ذلیل کرنے کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میرے پاس بڑا کچھ ہے, مضبوط کرسی ہے, وردی ہے, میڈل ہے میرے پاس, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور یہ بھول گئے کہ میرے اوپر بھی کوئی طاقت اور قوت ہے, اور وہ تو ایسے راستے سے آتی ہے کہ وہاں وہ گمان بھی نہیں ہوتا. سامنے سمندر نظر آتا ہے, راستہ بنا ہوا ہے, یہ آدمی پار گیا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ آدمی پار ہو گیا تو میں پار کیوں نہیں ہوگا, میں بھی پار ہوتا ہوں اس سے. اللہ کہتا ہے کہ ہاں تم بھی آ جاؤ ساتھ. اور وہی بات اللہ نے فرمائی اغرقنا منہم, بعض ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کیا اور اس طرح غرق کیا کہ وہ اس حماقت میں رہے کہ جس طرح یہ گزر گیا ہے ویسے ہم بھی گزر جائیں گے. اپنے بارے میں تو انسان بڑی اچھی باتیں سوچ لیتا ہے. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ کے بارے میں تمہیں بالکل یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے, اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے, اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اللہ کو بھول گئے تم. وقد خلقکم اطوارا, اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ تمہیں پیدا کیا, اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو. تم بھی اسی ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہو. اللہ نے اسی حقیر پانی سے تمہیں بھی پیدا کیا ہے جیسے دوسرے انسانوں کو پیدا کیوں ہو. کیا تم اللہ سے جھگڑا کرتے ہو, اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو, اللہ سے بڑے بن گیا ہو تم. ایسے راستے سے ہٹ کریں گے پتہ نہیں چلے گا. اور اللہ کو بھی دیکھو کہ اللہ کیسے راستے سے ہٹ کرتا ہے, تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ نے کیسے پکڑا مجھے, کیسے عذاب کا کوڑا برسایا اللہ نے. اور وہ تو اللہ نے بار بار فرمایا یاتینہم, اس میں جسے شک ہے وہ کافر ہے کہ اللہ کے باغیوں پہ, رسول کے نافرمانوں پہ یاتینہم عذاب آ کے رہے گا. یہ عذاب آنا ہی آنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عذاب فرعون پہ تو آئے, قارون پہ تو آئے, حامان پہ تو آئے اور تم پہ نہ آئے؟ تم زیادہ چہیتے ہو اللہ کے, تم زیادہ بڑے سید خاندان کے ہو. اور میں 7 مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہوا ہوں. ابو جہل تو روزانہ داخل ہوتا تھا. ایسا قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے, ایسا قوم کو ظالم لوگ ہیں, جب تک گولی نہ لگے چھوڑتے نہیں جان ملک کی. 5 سال 7 سال 10 سال تم نے ظلم کر لیا جو کرنا تھا, اب جان چھوڑو ملک کی. کیوں اپنے گروہ کو بڑھاتے ہو, کیوں ملک کو برباد کرتے ہو, کیوں قوم کو برباد کرتے ہو؟ گمراہ کیا تم نے, فحاشی پھیلائی, بدماشی پھیلائی, شریف آدمیوں کو تنگ کیا, مسلمانوں کو, مجاہدین کو, شہداء, ہر آدمی کو ذلیل کیا تم نے. اب کیا چاہتے ہو تم اس ملک سے, کیا چاہتے ہو تم اس قوم سے؟ کیا یہی بات ہے کہ اللہ کا عذاب آ جاتا بھی جان چھوڑو گے؟ اور وہ تو اللہ نے فرما دیا, اتنا سخت لفظ ہے یہ, لَيَأْتِيَنَّهُمْ, آئے گا بغتتاً, اچانک, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تینوں باتیں ایسی ہیں کہ انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے. آئے گا عذاب, ضرور آئے گا, اور اچانک آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے آیا. یستعجلونک بالعذاب, اللہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا یہ بار بار تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ تو کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ جتنی دیر تک اس ہڈی سے ان کی جان نہیں نکلتی, بس اتنے وقت تک کے لیے ہے یہ خیر وافیت سے. جیسے ہی یہاں سے جان نکلے گی, لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, جہنم استقبال کرنے والی ہے ان کا. جہنم تو گھیرے میں لیے ہوئے ہے, انہیں نظر نہیں آ رہی بیوقوفوں کو. جہنم انہیں گھیرے میں لے چکی ہے, جیسے ہی مریں گے فوراً جہنم میں پہنچ جائیں گے. آگے فرمایا کہ یوم یغشاہم العذاب, جس دن جان نکلے گی ان کی, یہ وہ دن ہوگا یغشاہم العذاب,
عذاب ان کے اوپر چھا جائے گا، من فوقہم اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور پاؤں سے بھی عذاب دیا جائے گا، وَيَقُولُوا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مزہ چکھو ما کنتم تعملون جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ کہا جائے گا انسان کی حسرت اور ندامت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ جو عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے بے جا نہیں پکڑا، بلکہ یہ تمہارا اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں یہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو الذین آمنوا جو واقعی ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ میری زمین بڑی وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ پس صرف میری ہی بندگی کرو۔ اس آیت کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے، اور اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ جاؤ تم اس دنیا میں، جنت سے تمہاری لغزش اور کوتاہی کی وجہ سے نکال دیے گئے، اب دنیا میں جاؤ، 5 نمازیں فرض ہیں تم پہ، 1 مہینے کے روزے فرض ہیں تم پہ، اور میں یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے بھیج رہا ہوں، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ خیرات ہے، والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، یہ سارا میں تمہیں نظام حیات دے رہا ہوں، ایک زندگی کا لا اور قانون دے رہا ہوں، جاؤ دنیا میں اور اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور اس کے بعد جب میرے پاس واپس آؤ گے تو میں تمہیں اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ یہ ہے مقصد اس دنیا میں آنے کا انسان کا، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ جاؤ دنیا میں اور میری عبادت کرتے رہنا۔ اس سے پہلے یہ جو بات ارشاد فرمائی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، یہ اس وقت تھی جب مکہ پہ کافروں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، مسلمانوں کو نہ نماز پڑھنے دیتے تھے، نہ روزہ رکھنے دیتے تھے، نہ قرآن پڑھنے دیتے تھے، نہ ایک اللہ کی بندگی کرنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے یہ زمین تنگ کر دی گئی میری عبادت کے لیے، توحید کے لیے یہ زمین اگر تنگ کر دی گئی ہے تو اس زمین کو چھوڑو، کہیں اور چلے جاؤ، اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ مطلوب ہے اس دنیا میں رہ کے اپنے ایمان کو بچانا، جہاں ایمان بچتا ہے وہاں رہو، جہاں ایمان نہیں بچتا یہاں سے چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن اس جگہ جاؤ جہاں تم اپنا ایمان بچا سکتے ہو۔ مطلوب ہے کہ میرے پاس جب آؤ تو ایمان لے کے آؤ، مجھے تمہاری جان اور جسم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کتنا کمایا، کیا کھایا، کیا پیا۔ جب واپس آؤ گے میں نے تمہارا ایمان دیکھنا ہے، ایمان لے کے آئے ہو میرے پاس یا نہیں لے کے آئے۔ اب آپ یہ بتائیے، بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے، ہم امریکہ یا یورپ ایمان بچانے جاتے ہیں یا ایمان ضائع کرنے جاتے ہیں؟ حکم کیا ہے ہمیں؟ وہاں رہو جا کے جہاں تمہارا ایمان بچتا ہے، جہاں تم ٹھیک طریقے سے میرے احکام کی بندگی کر سکتے ہو، احکام کی عبادت کر سکتے ہو، صحیح طریقے سے میری عبادت کر سکتے ہو، وہاں جا کے رہو۔ دنیا میں جہاں بھی تمہیں وہ جگہ ملتی ہے وہاں چلے جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا۔ اب بڑی موٹی سی بات ہے، قرآن مجید میں اتنے انبیاء کے واقعات بیان کیے، کہیں آپ بتائیے اللہ نے فرمایا ہو کہ نوح علیہ السلام یہ کھاتے اور یہ پیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام یہ کھاتے پیتے تھے، ان کا گھر ایسا تھا، لوط علیہ السلام کا مکان ایسا تھا، لوط علیہ السلام کا بستر ایسا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی رہائش ایسی تھی، یا ان کا کھانا پینا۔ کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ کو کیا غرض ان باتوں سے؟ کتنے تم نے ڈالر کمائے، کتنے ریال کمائے، کتنا عیش کیا، کتنی رنگیلیاں کی، کتنا کچھ تم نے دنیا میں یہ لچھے تلے اڑائے، جو کچھ بھی کیا، اس سے اللہ کو غرض نہیں۔ اللہ کو غرض تو یہ ہے کہ جہاں تمہارا ایمان محفوظ رہتا ہے وہاں رہو۔ جب تم آؤ گے تو میں نے تمہارا حساب لینا ہے ایمان کا، کہ ایمان کتنا لے کے آئے ہو میرے پاس۔ اور تعجب کی بات یہ ہے،
ہمارے بھائی خود کہتے ہیں یہاں وہاں ساری دنیا تو بہت ہے، بس صرف ایمان نہیں ہے۔ بھئی جب ایمان نہیں ہے تو باقی ہے کیا؟ باقی تو جہنم ہے۔ کیا لینے جاتے ہیں وہاں؟ جنت لینے جاتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ اپنا ایمان بچا کے رکھنا دنیا میں۔ بھوکے رہتے ہو بھوکے رہو، کھاتے ہو کھاؤ، پیتے ہو پیو، گھر میں رہتے ہو گھر میں رہو، گھر سے باہر رہتے ہو گھر سے باہر رہو، اس سے غرض نہیں میں تو یہ دیکھوں گا ایمان لے کے آئے ہو یا ایمان ضائع کر کے آئے ہو۔ جس جگہ تمہارا ایمان باقی نہیں رہتا اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اور ہمیں اچھا بھلا پتہ ہے کہ ایمان نہ ہمارا رہے گا نہ ہمارے بیوی بچے کا رہے گا، مر جائیں گے، اس کے بعد ہماری اولاد جو ہے وہ اس معاشرے کا حصہ بن جائے گی۔ اور اتنا تاریک اور اتنا گندا اور اتنا غلیظ معاشرہ ہے کہ انسان کو بظاہر بڑی چمک دمک نظر آتی ہے، لیکن ذرا ان کے دل تو پھول کے دیکھیے کیسے ہیں، دل کیسے تاریک ہیں، کیسے سیاہ ہیں۔ جب وہ تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، جب بڑھاپا آتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اولاد ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ چچا ہے نہ ماموں ہے نہ پھپھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تنہا انسان ہوتا ہے اور انسان کے غم اور انسان کا دکھ جو ہے وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ جاتے ہیں ہمارے مسلمان لوگ، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچے ہلاک اور برباد ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب یہاں دیکھا نہیں جاتا، اب یہاں رہا نہیں جاتا۔ جب خود اپنے آپ پہ جوانی ہوتی ہے تو اپنی عیاشیوں کے لیے چلے جاتے ہیں یورپ اور امریکہ میں، خود عیش کی زندگی بسر کریں، اور جب اولاد عیش کرنا چاہتی ہے تو کہتے ہیں جی اب دیکھا نہیں جاتا۔ ابھی اب کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ جب اپنی تم نے برباد کر لی زندگی، اپنی عیاشیوں کے لیے آ گئے یورپ اور امریکہ میں، تو اب دیکھو اولاد کو بھی۔ یہ تو نتیجہ ہے اپنی جو لذت ہے، اپنے نفس کی لذت جس کے لیے چھوڑ کے اپنے ملکوں کو گئے امریکہ اور یورپ میں، اس کا نتیجہ ہے، وہ بھی بھگتو اب۔ اسے کیوں بھاگتے ہو؟ جو طبی نتائج ہیں ہمارے اعمال کے ان سے ہم بھاگتے ہیں، وہ ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جی اولاد برباد ہو رہی ہے، بھی تم نے اپنے آپ کو کیوں برباد کیا؟ تم برباد ہوئے تو اولاد برباد ہوئی، تم خود برباد نہ ہوتے اولاد بھی برباد نہ ہوتی۔ قاعدہ تو دے دیا اللہ نے، قانون تو دے دیا، ضابطہ تو بتا دیا کہ ایمان کو بچا کے رکھو، جہاں بھی ایمان بچتا ہے ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اور پھر بات ایسی نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو یورپ امریکہ کو اپنے ایمان کی وجہ سے چھوڑ کے آ گئے، آئے ہیں لوگ، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، الحمدللہ وہ اس معاشرے کو، دولت کو، عیش و آرام کو اور ساری نعمتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پہ اللہ کے دین کے لیے کہ وہاں ایمان نہیں بچتا، یہاں ایمان ہے۔ اور حکم بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ایمان کے لیے جو آدمی قربانی دیتا ہے، یہ تو قسم کی بات ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہو نہیں سکتا انسان اللہ کے دین کے لیے اور ایمان کے لیے قربانی دے اور اللہ اس کو ضائع کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہی بات اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ زندگی آنی جانی ہے، زندگی کے لیے ایمان ضائع نہ کرنا، یہ اس ناز و نعم کے لیے یا اس دنیا کی عیش و عشرت کے لیے، دنیا کی رنگینی کے لیے زندگی برباد نہ کر لینا، یہ آنی جانی چیز ہے۔ یورپ میں رہ کے کرو گے تب بھی موت آنی ہے، امریکہ میں رہو گے تب بھی موت آنی ہے، پاکستان میں رہو گے تب بھی آنی ہے، سعودی عرب میں رہو گے تب بھی آنی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایمان کو بچا کے رکھو گے تو فلاح اور کامیابی ہے، ایمان ضائع کر دو گے اس دنیا کے لیے یا زندگی کے لیے تو تباہی اور ہلاکت۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم نے ہماری طرف پلٹنا ہے اور ہم حساب لے لیں گے، ایمان بچا کے لائے ہو یا ایمان ضائع کر کے آئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لنبوئنہم، جس طرح پہلے کافروں کے لیے، فاسقوں اور فاجروں کے لیے اللہ نے یہ فرمایا یاتینہم، عذاب ان کو ضرور آ کے رہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، لنبوئنہم، ہم ان کو ضرور ٹھکانہ مہیا کریں گے۔ اس میں قطعاً کوئی شک والی بات نہیں کہ ایک آدمی ایمان لائے، نیک عمل کرے، میرے لیے قربانیاں دے، میرے لیے تکلیف برداشت کرے، میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہے،
تو پھر میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں، اس کو انعام نہ دوں یا اس کو اجر نہ دوں؟ لنبوئنہم، ہم ضرور انعام دیں گے انہیں، ہم ضرور ان کی کسر پوری کریں گے۔ اللہ بڑی غیرت والا ہے، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بدگمانی دل میں نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بات کی کسر نہیں چھوڑتے، جتنا آپ کریں۔ اللہ تو بھاگ کے آنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک قدم آتے ہو میں دو آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو میں بھاگ کے آتا ہوں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، جو بندہ نیت کر لے میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ خود پکڑ لیتے ہیں اسے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پکڑ لیا ہے، اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے مجھے۔ لنبوئنہم، ہم ان کو ضرور ٹھکانہ دیں گے، من الجنت، جنت سے، غرفاً، بلندی عمارتیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گی ان میں، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا اجر ہے، عمل سے کہیں اچھا۔ عمل تو کیا، ممکن ہے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر میں ہدایت دے، کسی کو 50 سال کی عمر میں ہدایت دے، اور اس نے صرف 1 سال اچھا عمل کیا ہو، یا 2 سال اللہ کی فرما برداری میں گزارے ہوں، یا 10 سال اللہ کی فرما برداری میں گزارے ہوں، اور کوئی نصیب والا ہے تو ممکن ہے ساری عمر اس نے اللہ کی فرما برداری میں گزار دی ہو، ساری عمر بھی گزار دی، 60 سال یا 70 سال کے اللہ کی فرما برداری میں گزار دیے، تو اس کے بعد عبداللہ بعد کا تصور ہی نہیں ہے۔ 1000 سال ہے، 10,000 سال ہے، 1,00,000 سال ہے، کروڑ سال ہے، ارب سال ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی۔ تو عمل کے مقابلے میں اجر جو ہے وہ تو بے حد و حساب ہو گیا۔ اور اسی کو فرمایا کہ نیم، بہت ہی اچھا، بہت ہی بڑا، بہت ہی زیادہ جو عمل تم نے کیا، نماز تم نے 5 منٹ میں پڑھی لیکن اس کا جو بدلہ ہے وہ تو ہزاروں حساب کے حساب سے ہے، ہزاروں سال کے حساب سے۔ فرمایا کہ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا اجر ہے جنت۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، 2 خوبیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ ایمان کے معاملے میں اگر تکلیف آئے، آزمائش آئے، مصیبت آئے، بھوک آئے، فاقہ آئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا گلہ گزاری نہ کرنا، صبر کرنا کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کیا، اور یہ فی الواقعی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے صبر کرنا۔ اور صبر صرف یہاں جو سیاق و سباق کے حوالے سے ہے وہ تو یہی ہے کہ دین کے معاملے میں جب تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئے یا فاقہ آ جائے یا انسان کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان اس کو برداشت کرے، لیکن صبر کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی وسیع ہے۔ انسان اپنی عملی زندگی میں صبر کرے، اپنے کسی بھائی سے کوئی زبانی تکلیف پہنچ جائے تو اس پہ بھی خاموشی کرے، صبر کرے۔ کسی نے کوئی دکھ پہنچا دیا، کوئی تکلیف دے دی، کوئی نقصان کر دیا، کوئی اونچی نیچی بات ہو گئی، یا کوئی بھی دکھ آ گیا، کوئی بھی تکلیف آ گئی کسی بھائی کی طرف سے، کسی عزیز کی طرف سے، کسی بہن کی طرف سے، یا کسی اجنبی کی طرف سے، یا کسی دوست کی طرف سے، انسان اس پہ صبر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ بڑا اچھا ضابطہ اللہ نے بتا دیا، خود بھی صبر کرو، دوسروں کو صبر کی تاکید کرتے رہو، اللہ کے دین کے لیے ہر وقت تیار رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ فرمایا کہ صبر بھی کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ توکل کیا کہ یہ جگہ چھوڑ کے ہم دوسری جگہ جائیں گے اللہ کے دین کے لیے، وہاں روزی کا ثواب پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ روزی سے محروم نہیں کرے گا، اللہ کوئی نہ کوئی ثواب لگا دے گا۔ اور پھر کتنے لوگ ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ہند و پاک تقسیم ہوا، لوگ بیچارے ادھر سے ادھر چلے گئے، فاقہ آیا، تکلیف آئی، بیماری آئی، لیکن اس کے باوجود جب ادھر سے ادھر گئے اور جو دین کے لیے، خالص دین کے لیے گئے، وہ کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دے دی۔ اور جو مہاجرین مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ گئے، کیا بھوکے مر گئے؟ وہ انہی میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی دولت کا کوئی حد و حساب نہیں تھا، عبد الرحمن بن عوف تھے، جب وہاں گئے مدینہ میں تو انصار نے کہا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے باغ ہیں، ہماری کھیتی باڑی ہے۔ کہنے لگے بھی ہم کھیتی باڑی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو تاجر لوگ ہیں، ہمیں ایک رسی دے دو اور بازار کا راستہ بتا دو، بازار یہ ہے۔ 0 پوائنٹ سے اپنی تجارت شروع کی، اور جب فوت ہوئے تو اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا، کلاڑوں سے کاٹ کے وراثت تقسیم ہوئی۔
اتنا سونا اللہ نے دے دیا، اتنی برکت دے دی اللہ نے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے محنت کرو، دین کے لیے کام کرو، اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، اور اس میں صبر اور توکل سے کام لینا. جو آدمی صبر اور توکل سے کام لے گا میں اسے ضائع نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.